اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا صدق اللہ العلی العظیم عزیزان محترم، مجلس اعزاء بے مناسبت شہادت امام نہم امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو عرب دنیا میں جواد الائمہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی زندگی کو یا آپ کے زندگی کے دوران کو علماء کرام غدیر ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غدیر اول جب مولا کائنات کو رسمی طور پر بعنوان امام اور بعنوان رہبر اور لیڈر بھرے مجمع میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا۔ نوے امام کا زمانہ اس لیے غدیر ثانی کا زمانہ ہے کہ آپ پہلے امام ہیں کہ جن کی امامت کا اعلان رسمی طور پر بچپنے میں ہوا۔ ابھی آپ کی عمر 7 سال یا 8 سال کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ 8ویں امام آپ کی امامت کا اعلان کرے۔ گزشتہ غدیر میں پہلی غدیر اور دوسری غدیر میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی غدیر میں محمد کے ہاتھوں پر علی اور دوسرے غدیر میں علی کے ہاتھوں پر محمد۔ وہاں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا گیا، اور یہاں پر 8ویں امام نے اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کے درمیان اعلان کیا کہ یہ بچہ جیسا مبارک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کی ذات بابرکت ہے، اس لیے غدیر ثانی ہے۔ اور دوسری وجہ یوں کہ پہلے امام تھے جن کی امامت کا اعلان کم سنی میں ہوا تو لوگوں میں اختلاف تھا، ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، حتیٰ چاہنے والوں کے لیے بھی یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ جتنے لوگوں نے بھی اماموں کو دیکھا تھا، اصحاب ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے امامت کو 20 سال بعد 25 سال کی عمر میں دیکھا، لیکن یہ پہلا ان کا موقع تھا، ایکسپیرینس تھا کہ انہوں نے امام کو کمسنی میں دیکھا، امام بنتے ہوئے
اور اعلان امام کرتے ہوئے. تو لہٰذا کئی شیعہ بھی تھے جنہوں نے شک کا اظہار کیا دل ہی دل میں، ڈرتے ڈرتے امام سے سوال بھی کیا. 8ویں امام سے سوال کیا آپ کے بعد امام کون؟ خود امام نہم سے لوگوں نے سوال کیا. حتیٰ دیکھیے گا امامت کی مظلومیت کہاں تک ہے. حتیٰ کچھ لوگوں نے چہرہ پڑھنے والے لوگوں کو بلایا، جو آج کی دنیا میں کہا جاتا نا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، یہی ہیں بیٹے اور یہی ہیں امام. تو 80 سے زیادہ ماہرین جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام واقعاً جو کہہ رہے وہ امام ہیں، آپ ہی 8ویں امام کے بیٹے ہیں. آپ کے چہرے کو پڑھنا شروع کیا، آپ کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ 80 سے زیادہ قیافہ شناس جو فیس ریڈنگ کرتے تھے وہ آئے، انہوں نے امتحان لیا، چہرے کو پڑھا، بیک زبان اٹھتے ہوئے کہا یہی امام ہے اور یہی 8ویں امام کے فرزند ہیں. تو ظاہری طور پر بھی انہوں نے تحقیق کی، جستجو کی، تلاش کیا. اور جو سب سے بڑا مرحلہ امام کے لیے ہوتا ہے، ایک ہے اثبات امامت، ہاؤ ٹو پروف دا امامت، اور ایک ہے امامت کو عملی طور پر ثابت کرنا، عملی طور پر پروف کرنا، پریکٹیکلی طور پر پروف پیش کرنا. یہ بڑا مرحلہ ہے جہاں پر اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طہارت پر گفتگو ہوتی ہے علماء کے درمیان کہ انما یرید اللہ میں اہل البیت کا تذکرہ ہے. اہل البیت میں کون کون ہیں؟ کچھ لوگ زبردستی دوسرے لوگوں کو اہل البیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے نا جب انسان کی فضیلت اعلان کیا جاتا ہے تو ہر آدمی فضیلت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوشش کرتا اس فضیلت میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، کچھ شیئر مل جائے. تو کچھ لوگوں نے کوشش کی اہل البیت کے سرکل میں یا چادر میں ان لوگوں کو بھی شامل کرے جن لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا پیغمبر اسلام نے کے زمانے میں. اس کے بعد کوشش کی گئی کہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں، وہ بھی زوجہ بھی اہل بیت میں ہے، فلاں زوجہ بھی اہل بیت میں ہے. تو یہ میرا ڈسکشن نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے، صرف اتنا اشارہ کر دوں. ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو شامل کرنا چاہتے تو کر لو، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کو پروف بھی کرنا پڑے گا عملی طور پر کہ وہ معصوم ہے. دیکھیں ایک معصوم ہونے کا اعلان ہے اور ایک معصوم ہونے کا اثبات ہے. اناؤنسمنٹ ہمیشہ آسان ہوتا ہے لیکن اس اناؤنسمنٹ کو پروف کرنا مشکل ہوتا ہے. اس اناؤنسمنٹ کو عملی طور پر پریکٹیکل طور پر ثابت کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو یہ کتنے لوگوں نے ثابت کیا؟ جن جن لوگوں کو یہ شامل کرتے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کے کردار نے خود بتایا یہ اہل البیت میں سے نہیں ہے. صرف گزشتہ پیدرم سلطان بود مائی فادر واز کنگ سے آدمی کنگ نہیں بن جاتا، اور میرا پاسٹ اچھا تھا صرف پاسٹ اچھے ہو جانے سے آدمی کا پریزنٹ اور فیوچر اچھا نہیں ہو جاتا. پاسٹ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، پروف کرنا پڑتا ہے آج میں، اور آج کا کردار کل کو ثابت کرتا ہے اور فیوچر کو ثابت کرتا ہے. تو یہ بحث ہے علماء کرام کے درمیان کتنے لوگ ثابت کر پائے. پیغمبر اسلام کی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں 10 لوگ جن کو پیغمبر اسلام نے جنت کی بشارت دی تھی، وہی جنتی لوگ ہیں، ان پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تھوڑی دیر کے لیے حدیث پہ ہمارے پاس کئی کوشچنس ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جائیں. کتنے لوگوں نے عملی زندگی میں یہ پروف کیا کہ واقعاً وہ ہمیشہ سے رہنے والے جنتی لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ابھی آنکھ بند ہو نہیں پیغمبر اسلام کی کہ انہوں نے ثابت کر دیا جنتی اور ہیں جہنمی اور ہیں. ایک لائن انہوں نے کھینچ دی اپنے کردار سے. کردار انسان کا دلیل بنتا ہے انسان کے ٹائٹل کے لیے. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں ذات کے لیے صفت کی ضرورت ہے، صفت ذات کی پہچان ہے. ایٹریبیوٹس جو ہے پرسنالٹی کی پروف بنتی ہیں. اگر وہ ایٹریبیوٹس نہ ہو آپ جتنا بھی بڑا نام رکھ لیں، نام رکھنے سے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو جاتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں امامت کے لیے، مختصر وقت میں اشارہ کر دوں. ایک امامت کے لیے دلیل کیا ہے، ریزن کیا ہے. انشاءاللہ یہ مہینہ امامت اور ولایت کا مہینہ ہم گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. غدیر کے موقع پر، مباہلہ کے موقع پر، اس کے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے
کس طرح ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کو قرآن کی آیتوں سے روایتوں سے ثابت کیا. علمی راستہ، امامت کا علمی راستہ، وہ راستہ ایک ہے جس کی طرف اہل بیت نے اشارہ کیا ہے، اور ایک راستہ ہے جو اہل بیت کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ امام ہے، اہل بیت کی پریکٹس بتا رہی وہ امام ہے، اہل بیت کے صفات بتا رہے ہیں وہ امام ہے. کسی نے امام سے پوچھ لیا، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں، جی سن رہے ہیں نا انشاءاللہ، کسی نے امام سے پوچھ لیا مولا بچپنا اور امامت، یہ ایج 7 years 8 years آف ایج اور امامت، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کو کیا پتا امامت کا بچپن صحابیت کے 55 سے بہتر ہے. ہوتا نا ایک بچپن 55 55 بچپن 5 سالہ امام کا 5 سال اور صحابیت کے 55 سال سے بہتر ہے 55 years سے. ان کو کیا پتا کہ سوال ہے، ڈاؤٹ ہے لوگوں کے ذہن میں، کر سکتے ہیں. کئی لوگوں نے امام سے سوال کیا مولا آپ اور امام 7 سال 8 سال اور امامت، تو امام نے 2 مثالیں، خود نبی امام نے 2 مثالیں قرآن مجید سے دی. پہلی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اور اگر قرآن پڑھا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ کیا عیسیٰ سے متعلق آیتوں کی تم نے تلاوت نہیں کی؟ تو امام نے اس آیت کی تلاوت کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی گہوارے میں تھے، ابھی کریڈل میں تھے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مشیت سے آپ بولنے لگے. نہ تنہا اپنی ماں کی گواہی دی، اتنا کہہ دیتے میری ماں پاک ہے کافی تھا، بچہ بول دیتا تو کافی ہے. کیا حضرت یوسف کے لیے بچے کی گواہی ایکسپٹ نہیں کی گئی؟ بچہ ہی تو تھا نا حضرت یوسف کو گواہی دینے والا کہ یوسف پاک ہے، وہ بچہ ہی تھا. جتنی گواہی کی ضرورت اتنی گواہی دی بچے نے. یوسف کے لیے، یوسف کی پاکی کی گواہی بچے نے دی گہوارے میں، جتنی گواہی کی ضرورت اتنی وٹنس دی، گواہی دے دی. اس کے بعد اس نے بچے نے نہیں کہا میں نبی ہوں، اس بچے نے نہیں کہا میں رسول ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں عبد اللہ، انی عبد اللہ. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اہل بیت کی کا کمال یہ ہے کہ سب سے پہلی ان کی صفت اور ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، they are the servants of اللہ. اور جب سرونٹ انسان بن جاتا ہے نا، اپنے مالک کی سنتا ہے. اور اتنا مالک کی سنو، مالک کہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اور جب وہ مشیت آگے بڑھنے لگتی ہے تو پھر وہ کمالات دکھانے لگتے ہیں. یہ عبدیت کا نتیجہ ہے کہ آدمی معراج پر پہنچتا ہے. یہ سرونٹ ہونے کا رزلٹ ہے کہ آدمی کمالات دکھاتا ہے، آدمی میریکلز دکھاتا ہے. اگر سرونٹ نہ بنے تو پھر میریکلز بھی نہیں دکھا پائے گا. فضیلت یہ ہے کہ وہ عبد ہیں، they are the servants of اللہ. قال انی عبد اللہ. امام نے یہ آیت کی تلاوت کی، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی. ابھی عطا نہیں ہوئی تھی، یہ اعلان ہے کتاب عطا ہونے کا. اور حضرت یحییٰ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا خذ الکتاب بقوۃ. یہی حضرت عیسیٰ کی کتاب پر عمل کرنے والے حضرت یحییٰ کے پاس الگ سے کتاب نہیں تھی، کتاب حضرت عیسیٰ کی ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے حضرت یحییٰ ہیں. حضرت بعد آئے آپ حضرت عیسیٰ کی کتاب پر عمل کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں. تو حضرت یحییٰ کے لیے اللہ کہہ رہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. تم پر کتاب آیت نازل نہیں ہوئی کتاب، لیکن جو کتاب ہے اس پر عمل کرو. خذ الکتاب یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب کو حبل اللہ سمجھو، کتاب کو اللہ کی رسی سمجھو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی کیا؟ تمہارے درمیان اگر کتاب ہے تو کتاب کو پڑھو، تمہارے درمیان اگر کتاب ہے کتاب پر عمل کرو. تمہارے پاس درمیان اگر کتاب ہے، کتاب پڑھنے والی چیز کا نام ہے، سجا سنوار کر رکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے. خذ الکتاب بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ کتاب پر عمل کرتے چلے جاؤ. امام نے پہلی آیت پڑھی، عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ دیا، منصب دیا، کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. تو نبوت کا اعلان بچپن میں کیوں؟ ابھی گہوارے میں آپ اعلان کر رہے ہیں. تو امام نے بتایا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کس عمر میں اللہ منصب عطا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے
عطا کرنے والا کون ہے. جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کی قابلیت نہیں دیکھی جاتی, عطا کرنے والے کی قدرت دیکھی جاتی ہے. اگر وہ بنا رہا ہے کسی کو بچپن میں تو بنا سکتا ہے, اس کی نگاہوں میں بچپنا, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا یہ ہمارے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں. اگر اس کی مشیت شامل حال ہو جائے, وہ گہوارے میں رہنے والے انسان کو بھی نبی بنا سکتا ہے. وہ جعلنی نبی, کتاب بھی عطا کی اور نبی بھی بنایا. پہلے نبی کا ذکر کیا آپ نے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اور دوسرے نبی حضرت یحییٰ, امام نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت, مضبوطی سے تھام لو, وآتیناہ الحکم صبیا, صبی یعنی بچہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہم نے یحییٰ کو حکم عطا کیا جبکہ وہ بچے ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا نبی ہیں, یہاں حکم ہے. حکم یعنی فیصلہ کرنے کی قدرت. قرآن مجید میں حکم کے دو معنی ہیں, ایک حاکم, قاضی, جج, جن کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حاکم, جیسے قاضی کہیے, حاکم یعنی قاضی, جج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت مجھے دی, میں بتا سکتا ہوں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, میں بتا سکتا ہوں نور کیا ہے, ظلمت کیا ہے, میں بتا سکتا ہوں سچ کیا ہے, جھوٹ کیا, یہ ہے حاکم. اور دوسرا معنی ہے حکم کا یعنی وائز, حکم یعنی وزڈم, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزڈم عطا کیا ہے, حکمت عطا کی ہے. حاکم یعنی حکیم, حکیم یعنی وائز. اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں دو نبیوں کا ذکر کیا, ایک کو علم عطا کیا, نبی بنایا, اور دوسرے کو وائز بنایا, حکیم بنایا. بچپن میں دونوں چیزوں کا عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کس کی کتنی عمر ہے. منصب لیتے وقت یہ نہ دیکھو, اگر وہ عطا کر رہا ہے قبول کرو. گویا امام نے اپنا ربط عیسیٰ سے جوڑا اور اپنا کنیکشن یحییٰ سے جوڑا. وہاں جب قرآن پڑھتے ہو تو تعجب نہیں کرتے ہو کہ یحییٰ کو کیوں, چلو عیسیٰ کو تو عطا کر دیا, حکم یحییٰ کو کیوں عطا کیا ہے؟ گویا ان کو عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اگر وہ چاہے تو رسول خدا کو ظاہری طور پر 40 سال میں نبوت عطا کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو ایک نبی کو بچپن ہی میں نبوت عطا کر سکتا ہے. یہ جو چینجز ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت اپنی دکھا رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا. 7 سال کی عمر اور 7 سال کا سن امامت کا اعلان ہے. جب امام نے کبھی یحییٰ کی مثال دی, کبھی عیسیٰ کی مثال دی, لوگوں نے ایکسپٹ کیا, چاہنے والوں نے ایکسپٹ کیا. ہاں دور نہیں ہے, عقل سے دور نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہے تو عز من تشاء, وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. ہاں قابلیت چاہیے. جو دوسرا مرحلہ ہے آج کی میری تقریر کا, ایک علمی اعتبار سے اس بات کیا امام نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا انبیاء سے, وہاں جیسے تعجب نہیں کرنا چاہیے, امامت کی لسٹ میں بھی تعجب نہ کرو. کوئی 7 سال میں, کوئی 20 سال میں, کوئی 25 سال میں, اور بعد میں آنے والوں کے لیے غدیر کا سلسلہ شروع ہوگا, دوسری غدیر کا سلسلہ. پہلی غدیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا مولا کائنات سے, یہ دوسری غدیر کا یہاں سے کم عمر ہی کے لوگ امام بنتے جائیں گے. 8 سال کو ڈائجسٹ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ 12ویں امام جب 5 سال میں امام بنیں گے پھر تعجب نہ کرنا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. 8 سال کو ڈائجسٹ کر لو, پھر 5 سال پہ تعجب نہ کرنا. 12ویں امام نے تو 5 سال میں امامت کا اعلان کیا ہے, اور امامت کا اعلان کر کے بتایا ان کا ربط اور ان کا کنیکشن قرآن کی آیتوں سے. اس بات امامت کے لیے یہ دلیلیں کافی ہیں. اور جو دوسرا مرحلہ ہے, جو مشکل مرحلہ ہے, وہ پریکٹیکلی طور پر عملی میدان میں پروف کرنا تھا کہ واقعی یہ امام ہے. اس لیے علم کی مسند بچھائی گئی, علماء کو بلایا گیا, مناظرات کے لیے, آرگیومنٹس کے لیے ٹائم معین کیا گیا. بڑے بڑے زمانے کے اسکالرز, جی بڑے بڑے زمانے کے علماء کو جمع کیا گیا جو ایکسپرٹ تھے, علم رکھتے تھے, فقہ کا علم رکھتے تھے, شریعت کا علم رکھتے تھے, قرآن کی آیتوں کا علم رکھتے تھے. ان لوگوں کو بلایا گیا کہ ایک مناظرہ ہو جائے,
ایک آرگیومنٹ ہو جائے، پہچانا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم امام ہیں، کہ واقعاً یہ امام ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ میرے عزیزو ایک جملہ یاد رکھ لیجیے گا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، جس نے بھی امامت کا امتحان لینے کی کوشش کی وہ ہار گیا ہے۔ میں نے ہار کا لفظ بڑے ہی سنبھل کے استعمال کیا ہے، ورنہ ذلیل بھی کہہ سکتا تھا، جی سر، ورنہ ذلیل کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا ہار گیا ہے۔ آرگومنٹس کے لیے امام کی ٹھیک ہے، لیکن امام کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ امام کا امتحان لینا ہمارا کام نہیں ہے، امام کے سائے میں اب چلتے رہنا ہمارا کام ہے، امام کے لشکر میں شامل ہونا ہمارا کام ہے۔ امام نے کہا تھا، پہلے امام نے جنگ صفین میں جب لوگوں نے کہا حکمین کو مان لو، یا حکمین کے بعد کہا توبہ کر لو، امام نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو میں تم جیسا ایک انسان ہوں، معموم ہوں؟ تم مجھے معموم سمجھتے ہو؟ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری بات سنوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری بات سنو۔ تو الگ الگ طریقے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ امام تم معموم ہو یا امام ہو؟ اگر معموم ہو تو امام جیسا کر رہا ہے تم اس کو مانتے چلے جاؤ، اگر تم امام ہو تو حکم کرنے دینے کا تمہیں اختیار ہے، وہ امام ہے۔ لیکن لوگ آرگومنٹس کے لیے دسترخوان بچھایا، لوگوں کو بلایا، علماء کو بلایا، چلو پروف دو ہمارے لیے کہ واقعا تمہارے پاس علم ہے۔ نبی امام کی زندگی میں دو پروف ملتے ہیں میرے عزیزوں۔ ایک پروف ہے آپ کے بچپنے میں آپ نے علم غیب سے لوگوں کو مربوط کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، ہم آ کر سیکھتے نہیں ہیں، ہم سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ریسپانسبلٹی دینا چاہتا ہے تو ان کو کچھ خاص عطائیں بھی عطا کرتا ہے، عنایتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بلیسنگز بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں برکتیں ہیں نہیں، آپ کی نسل اچھی ہے، اب لوگ کہیں میری نسل بھی اچھی ہوتی تو میں بھی اچھا ہوتا، تو مجھے رہبر بنانا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ جس کو لیڈر بنانا ہوتا ہے نا، ساری دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے، ساری فیسلٹیز اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، اس پلان کو فلفل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ کبھی علم کی ضرورت ہے، کبھی خاندان کی ضرورت ہے، کبھی شجاعت کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ امام ہیں، وہ رول ماڈل ہیں، وہ لیڈر ہیں۔ لیڈر کے لیے خصوصیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بچپن کا واقعہ امام نے بتایا کہ امام کا کنیکشن نالج آف انسین سے ہے، جو پڑھ کر بھی نہ سمجھے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے کوئی پروف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سارے بچے بھاگ گئے ظالم کو دیکھ کر، خلیفہ کو آتے ہوئے دیکھ کر، نوے امام راستے پر کھڑے رہے۔ مامون نے کہا کیا سارے لڑکے بھاگ گئے، تم نہیں بھاگے؟ پتا تھا کیا امام کا جواب ہوگا؟ آپ نے کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا، نتیجہ سن لیجئے گا۔ امام نے فرمایا بھاگتا وہ ہے جس نے خطا کی ہو، جس نے غلطی کی ہو، اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، جو چوری کرتا ہے اس کے چلنے میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ چلتا بھی ہے تو پیر پھینک کے چلتا ہے، جس نے چوری نہ کی ہو اس کے پیروں میں بھی ایک طاقت آ جاتی ہے۔ بھاگتا وہ ہے جس نے خطا کی ہو، اور میں نے کوئی خطا نہیں کی میں جو یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یعنی امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ایک تبلیغ اور ایک نیا انداز پیش کیا جائے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ راستہ میں نے کسی کا روکا نہیں ہے، راستہ اتنا وسیع ہے کہ خلیفہ کی سواری بھی گزر سکتی ہے اور بچے کھیل بھی سکتے ہیں، میں نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں نہ میں نے خطا کی ہے اور نہ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ راستہ روکنا ظلم ہے، کسی کا راستہ روکنا ظلم ہے۔ نہ میں ظلم کر انجام دے رہا ہوں، نہ خطا کی ہے، تو نہ ظلم ہو نہ خطا ہو، تو بھاگے کیوں؟ جی بھاگے کیوں؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی یہاں رک کر کہتے ہیں نہ بھاگنے کی عادت تھی ان کے پاس، بھاگے کیوں نہیں؟ تو نہ ان کے پاس، نہ انہوں نے خطا کی تھی، نہ ظلم کیا تھا، اور نہ خاندانی بھاگنے کی عادت ہے۔ جن کو عادت ملی ہو خاندان میں بھاگنے کی تو وہ بھاگ جاتے ہیں، میں کیوں بھاگوں؟ تو خطا بھی نہیں کی، ظلم بھی نہیں کیا۔ نام کیا ہے؟ نام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کے بیٹے ہو؟
انا ابن الرضا، میں رضا کا بیٹا ہوں۔ تعجب ہوا، سنبھلا، سوچا اور نکل پڑا، گیا شکار پر۔ اس نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد واپس آیا، ہاتھ میں کچھ چھپا کے لے آیا، امام سے سوال کرنے لگا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ علم کا امتحان۔ میں نے کہا نا، علم، عالم ہے، امام ہے، اور علم کا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، بادشاہ شکار کے لیے اپنے پرندے کو، باز کو بھیجتا ہے، اور پرندہ جاتا ہے آسمانوں کی طرف اور اپنی چونچ میں، پیک میں ایک مچھلی لے آتا ہے، اور بادشاہ اس مچھلی کو ہاتھ میں چھپا لیتا ہے اور میرا امتحان لیتا ہے۔ اس نے سمجھا، ارے یہ کہاں سے پتا چلا؟ میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا کہ میرے ہاتھ میں مچھلی ہے؟ میں یہ ڈھونڈ رہا تھا، جب میں اس واقعے کو پڑھا تو ہو سکتا آج کا نوجوان کہے کیسے ہو سکتا ہے پرندہ جائے اوپر اور اوپر سے مچھلی لے آئے؟ ہم نے تو سنا تھا پانی سے مچھلی ملتی ہے۔ تو جب آپ جائیں گے، آپ بھی سرچ کیجئے گا گوگل میں، تو کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں بارش ہوئی ہے، مچھلیوں کی بارش۔ آسٹریلیا کے کئی گاؤں میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر پانی کے بدلے مچھلیاں گری اوپر سے، اور اس کے بعد نیچے سائنسدانوں نے لکھا ہے، سائنٹسٹ نے، ہو سکتا ہے یہ طوفانوں کا اثر ہے۔ جب طوفان، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں اور ویوز جب اوپر اٹھنے لگتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ممکن ہے ہواؤں کے ذریعے سے وہ بادل تک پہنچ جائے، وہاں سے وہ مچھلی اٹھا کر لے کے آئیں گے، کیونکہ وہاں بھی پانی اور شبنم پایا جاتا ہے، مچھلیاں زندہ رہتی ہیں۔ کئی جگہوں پر مچھلیاں، ابھی مت چیک کیجئے گا، مجلس کے بعد چیک کیجئے، مچھلیوں کی بارش آسٹریلیا میں، امریکہ میں، ٹیکساس میں مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آسمان سے گری ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ موج اور امواج کا نتیجہ ہو۔ امام نے اس زمانے میں بتایا، پرندہ جاتا ہے شکار کے لیے، اسے مچھلی ملتی ہے اور وہ مچھلی اپنی چھپا کر لے آتا ہے اور امام کا امتحان لیتا ہے۔ یہیں سے امام کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی بزرگ عالم دین نے یہاں رک کر کہا، امام اتنا کہہ دیتے کہ پرندہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے تو کافی تھا۔ امام اتنا کہہ دیتے تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو کافی تھا، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اتنا کہہ دیتے امام تو امام کا علم ثابت ہوتا۔ امام نے تفصیل بتا کر بتایا، ہمارے پاس علم بھی ہے اور ڈیٹیل نالج بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، علم کی وسعت کا پتہ نہ چلتا، علم کے ظرف کا پتہ نہ چلتا۔ امام نے تفصیل بتائی کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، اور کیسے آئی یہ بھی بتایا۔ یہاں سے امام کے علم کا سفر شروع ہوتا ہے، اور امام نے ثابت کیا کہ ہم علم رکھتے ہیں، اور وہاں جا کر امام کے علم کی معراج نظر آتی ہے جب امام کو دربار میں بلایا گیا اور ہزاروں علماء کے سامنے امام کے مناظرات کو پیش کیا گیا، امام سے سوالات کیے گئے، اپنے کئی مرتبہ ان سوالات کو سنا ہے۔ امام کا سوال سننے کے بعد، جواب نہیں، امام کے سوال سننے کے بعد علماء ہکے بکے رہ گئے، آنکھیں کھلی رہ گئیں، ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ ایک احرام کا سوال، ایک حالت احرام میں شکار کا سوال، ہنٹنگ کا سوال، امام نے اتنے برانچز کھول دیے، ایسا لگ رہا تھا سوال کے مقابل میں یہ تفصیل کتاب ہے فقہ کی اور شریعت کی۔ علماء تعجب سے دیکھتے رہ گئے، کیسے ممکن ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، یہ ایج اور اتنا علم، اور یہ عمر اور اتنا علم، ضرور کہیں سے یہ علم مل رہا ہے، ضرور یہ کنیکٹڈ ہے وحی سے، اور کنیکٹڈ ہے گزشتہ اماموں سے اور پیغمبر اسلام کی ذات سے۔ امام نے ثابت کیا، وہاں آ کر قرآن کے علم میں جو ظاہری علم ہے، کہتے ہیں نا امام کے پاس جو اصل علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا، اگر قرآن کے سوالات مجھ سے کرتے جاؤ، میں قرآن سے جوابات دیتا جاؤں گا، تمہارے سوال ختم ہو جائیں گے، میرے جواب ختم نہیں ہوں گے، قرآن سے جواب دوں گا۔ ایک ایک آیت کے پیچھے 70 بطن ہیں، ان میں ڈیپتھ ہے، نالج ہے قرآن مجید میں۔ جو قرآن ڈیپتھ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کا علم بڑھ جاتا ہے، اس کا شعور بڑھ جاتا ہے۔ امام کے پاس جو اصل نالج ہے وہ قرآن کی نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن۔ جتنا کنٹمپلیٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی امام کا علم بڑھتا جائے گا۔ امام نے ثابت کیا ہمارے پاس قرآن کا علم ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں،
کہاں سے کاٹیں؟ ہاتھ کسے کہتے ہیں جی؟ ہاتھ، ہینڈ کسے کہتے ہیں؟ وضو میں ہاتھ کا تذکرہ ہے جی، وضو میں ہاتھ کا تذکرہ ہے. کہاں تک دھویا جائے ہاتھ کو وضو میں؟ اسے کہتے ہیں ہاتھ. تو بعض لوگوں نے کہا کوہنیوں تک کاٹ دیے جائے. چوری کی ہے، قرآن کہتا ہاتھ یعنی کوہنیوں تک، ایلبو تک ہاتھ ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، فرعون نے بھی ہاتھ کہا ہے، نہیں میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. فرعون نے کہاں تک کاٹا؟ فرعون نے تو پورا عام کاٹ دیا. اس کو بھی عام سے لے کر بھی ہاتھ ہوتا ہے، ایلبو سے لے کر بھی ہاتھ ہوتا ہے. یہ تو ہاتھ ہی ہے، اس کو بھی قرآن ہاتھ کہہ رہا ہے، ایلبو سے لے کر ہاتھ کہہ رہا ہے. تو کہاں سے کہاں تک کاٹو گے؟ علماء کرام کے درمیان، اہل سنت کے علماء کرام، معتزلہ علماء کرام، اشاعرہ کے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہاتھ کے معنی میں اختلاف پیدا ہوا، کہاں سے کاٹا جائے؟ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے جی؟ کسی نے انور مقصود سے سوال کیا، یعنی پاکستان کے انور مقصود اچھے لطیفے جملے بناتا ہے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار میں سن لیتا ہوں، برا مت مانیے گا جی. اس سے پوچھا کسی نے تم پرائم منسٹر بنو گے تو کیا کرو گے جی؟ مسلمان کنٹریز کا حال کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، جوک نہیں کہہ رہا ہوں میں، مسلمان کنٹریز کا حال کیا ہے. تو اس نے کہا اگر آپ تمہیں پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو انور مقصود نے کہا میں مدینۃ النبی نہیں بناؤں گا. تو ایک کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں کہ ہم اپنے ملک کو مدینہ بنائیں گے، اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم مدینہ بنائیں گے، اسلامک گورنمنٹ قائم بنیں گے. میں رسول کا شہر، رسول کا ملک نہیں بناؤں گا. کہا کیوں نہیں بناؤ گے؟ تو رسول کا ملک بناؤں گا تو رسول کا قانون چلے گا. اور رسول کا قانون چلاؤ. کہ رسول کا قانون چلے گا تو اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ملیں گے. پتہ نہیں جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. میں تو رسول والا ملک تو بنا دوں گا لیکن ہاتھ کٹے ہوئے لوگ ملیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں میجارٹی لوگ نہیں، میں نے نہیں کہا یہ لفظ، چوری کرتے ہیں اور شریعت کے اعتبار سے ان کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. کہاں سے کہاں تک کاٹا جائے؟ عام کاٹ دیا جائے، ایلبو سے کاٹا جائے، کہاں سے کاٹا جائے؟ پریشان ہو گئے. جب بھی پریشانی لاحق ہوئی ہے انہیں یاد آیا تو یہ گھر یاد آیا، انہیں یاد آیا تو ایک دروازہ یاد آیا، چلو اس دروازے کے پاس چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو روایتیں ہیں. تو میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، نہج البلاغہ میں بعض جگہوں پر، پتہ نہیں یہ پیغام میں پہنچا تو میرا وقت ختم ہو رہا ہے، نہج البلاغہ میں خانہ کعبہ کے غلاف پہ کچھ زیورات تھے. خانہ کعبہ کے غلاف جو پردہ لگایا جاتا ہے اس کو زیورات سے اور سلک اور گولڈن تاروں سے بنا جاتا تھا. وہ قیمتی ہوتا تھا، آج بہت کم ہوگی اس کی قیمت. جو پردے پر پردہ ڈالا جاتا ہے کعبے پر، بہت قیمتی ہوتا تھا. کسی نے خلیفہ دوم سے کہا چلو اس کو نکالو بیچو. اتنا قیمتی پردہ لے کر کیا کرو گے؟ آج بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا عزاداری میں اتنا خرچ کر کے کیا کرو گے، امام بارگاہوں کو سجا کر کیا کرو گے. ساری کنجوسی یہی نظر آتی ہے. کبھی ہم سوال نہیں کرتے اتنا شادیوں کا خرچ کیوں کر رہے ہو، انگیجمنٹ میں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا ہو. کبھی ہم سوال نہیں کرتے، سارے سوالات عزاداری پہ آ کے قربان ہو جاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں کرتے ہو، اتنا خرچ کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، اگر ساری جگہوں پہ کم کر رہے ہو یہاں بھی کم کر دو. اگر ساری جگہوں پہ کم نہیں ہو رہا ہے تو یہاں سے کم کرنے کی ضرورت نہیں. نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو کم کر دو، وہاں سے زیورات نکالو، خانہ کعبہ کا پردہ نکالو، بیچ ڈالو. تو مولا کائنات نے فرمایا رکو رکو رکو، کیا رسول خدا کے زمانے میں یہ پردہ تھا؟ خلیفہ دوم نے کہا تھا. تو رسول خدا نے نکال کے بیچا؟ کہا نہیں بیچا. مال کی 4 قسمیں تھیں. ایک مال جو لوگوں کا میراث تھا، رسول خدا نے لوگوں میں بانٹ دیا. ایک مال کی قسم خمس تھا، رسول خدا نے تقسیم کر دیا. ایک مال کی قسم تھی زکوٰۃ، رسول خدا نے بانٹ دیا. ایک مال کی قسم تھی صدقات، رسول خدا نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ کعبے کا جو پردہ تم نکالنے کا ارادہ کر رہے ہو ان 4 میں سے کہاں میں آتا ہے؟ صدقات میں سے آتا ہے، زکوٰۃ میں سے آتا ہے، خمس میں سے آتا ہے، کون سی اس میں آتا ہے؟ یہ میراث میں سے، انہیریٹنس میں آتا ہے. کہ کسی میں نہیں آتا. جب کسی میں نہیں آتا تو اسے رہنے دو، تم اپنا کام کرتے جاؤ. اسے رہنے دو اپنی جگہ پر، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. پتہ ہے کیا جملہ کا خلیفہ دوم نے؟ نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں.
خلیفہ دوم نے کہا لولاک لفتضحنا، اگر آپ نہ ہوتے اے علی تو ہم ذلیل ہو جاتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ذلیل ہو جاتے۔ کبھی کہا تھا لولاک لہلک، آپ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ گویا حیات بھی ان سے ملتی ہے، عزت بھی ان سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہلاک ہو جاتے۔ یاد آتا ہے وہ دروازہ، چلو اس دروازے سے پوچھو ہاتھ ید کسے کہتے ہیں۔ نوے امام کی خدمت میں نوے امام نے کہا ید یعنی چور کی انگلیاں کاٹو، ہاتھ نہیں، انگلیوں کو بھی ید کہا جاتا ہے۔ تفسیر پڑھو کہ کیوں؟ کہ ہاتھ، قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ بندے کے میرے ہیں، ان المساجد للہ، جب سجدہ کرو تو زمین پہ 7 چیزوں کو رکھو، پیشانی، 2 ہاتھ، 2 زانو، 2 انگوٹھے، یہ 7 چیزیں سجدہ کرو تو 7 چیزیں زمین پر رکھو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے حقوق میں کسی کا حق شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہاتھ کاٹ دو گے تو 6 سجدے کے اعضاء رہ جائیں گے، 7واں نہیں رہے گا۔ انگلیاں کاٹو، ہاتھ رکھنے کے قابل بن جائے۔ سارے دربار نے پکار کر کہا یہ علم ہے اور یہ قرآن کا علم ہے، اور یہ علم ہے اور یہ قرآن کا علم ہے۔ امام نے بتایا علم غیب سے ہمارا کنیکشن ہے، قرآن کے علم سے ہمارا کنیکشن ہے۔ قرآن کی تفسیر حقیقی معنی میں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ امام وقت بتا سکتا ہے، حقیقی معنی میں کوئی بتا سکتے ہیں تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہیں سے دشمنی شروع ہوتی ہے، یہیں سے دشمنی شروع ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا دنیا کے بادشاہ ظلم کی وجہ سے مارے گئے لیکن علی عدالت کی وجہ سے مارا گیا۔ دنیا کے بادشاہ جہالت کی وجہ سے مارے گئے، ہمارے اہل بیت کو علم کی وجہ سے مارا گیا۔ اس لیے مارا گیا ان کے پاس اتنا علم کیوں اور کیسے، اتنا علم کیوں لوگ ان کے پاس چلے آ رہے ہیں؟ مدینے سے بلایا گیا بغداد کی طرف، امام آئے، امام نے تبلیغ کی، جہاں موقع ملا امام نے تبلیغ کی ہے، اور امام کی عمر 25 سال ہے، اور 25 سال کے سن میں کئی طریقوں سے امام پر اٹیک کیا۔ جب ناکام ہو گئے تو امام کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج کر ظالم نے امام پر اٹیک کیا، امام کو زہر دیا گیا۔ کربلا کے بعد میں نے بتایا تھا کئی مرتبہ، کربلا کے بعد ظالم کے ظلم کا انداز بدل چکا تھا، خنجر کی جگہ پر زہر استعمال کیا گیا۔ زہر انسان کے جسم پر اثر کرتا ہے، انسان کے جگر پر اثر کرتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ نبی امام کو زہر دیا گیا، اور بار بار آپ مصائب پڑھتے تھے حضرت زہرا کے۔ پتہ ہے آپ کا سن 4 سال کا تھا، خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپ گئے تھے سفر حج پر 8ویں امام کے ساتھ، زانو پر ہاتھ مار مار کر آپ گریا کرتے تھے۔ 8ویں امام نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں رو رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ 9ویں امام نے کہا بابا مجھے جدہ زہرا کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ مکہ پہنچے آدمی تو مدینہ ضرور یاد کرے گا، نہیں؟ دادی زہرا کا زمانہ یاد آیا، بہت یاد کیا ہے امام نے، بہت یاد کیا ہے۔ کہا جاتا ہے جب بھی شہزادی کے گھر میں جاتے زیارت کے لیے اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے۔ پتہ نہیں درد بھرا جملہ ہے مصائب کا، میں نے کسی بزرگ عالم دین سے سنا ہے، اور واقعات کے قریب ہے یہ واقعہ، یہ جملہ واقعات کے قریب ہے، ہسٹوریکل جملہ ہے۔ امام جب بھی شہزادی کے گھر میں داخل ہوتے اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے،
بڑے ہی احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اصحاب نے پوچھا مولا آپ اس طرح کیوں گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہیں کہیں پر میرے جد محسن کو دفنایا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہاں دفنایا گیا، قبر محسن کہاں ہے نہیں معلوم، لیکن شہادت کے بعد یہیں کہیں پر دفنایا گیا۔ آپ کے احترام میں آپ آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اتنا شہزادی کو یاد کرنے والا امام شہزادی سے ایک صفت کو لے گیا، وہ معصومین میں سب سے کم عمر تھی شہادت کے وقت، اور یہ اماموں میں سب سے کم عمر رکھنے والا امام۔ وہ 18 سالہ سن میں عصا کے سہارے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ 25 سال کے سن میں زہر کے بعد اپنے کمر کو جھکا چکا تھا، اس کی کمر جھک چکے تھے۔ ایک صفت آپ نے شہزادی سے لی اور دوسری صفت آپ نے امام حسن مجتبی سے لی، آپ کو آپ کی گھر والی نے زہر دے دیا، ایسا زہر جس کی وجہ سے امام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کیا زہر جگر کو توڑ دیتا ہے؟ یقین نہیں آتا تو تشت امام حسن کو یاد کرو، جس تشت میں امام کے حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے گر چکے تھے۔ بڑی مصیبت ہوتی ہے جب گھر میں مصیبت ہوتی ہے، جب انسان کو گھر کے باہر مصیبت ہو وہ تو گھر میں آ کر رو لیتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر مصیبت ہو تو آدمی کسے بتائے، آدمی کسے سنائے۔ بڑی مصیبت ہے کا عالم تھا 98 امام کا، امام کو زہر دیا گیا۔ اور تیسرا زہر کا جو انسان کے بدن پر اثر ہوتا ہے کہ جوں جوں زہر کا اثر بڑھتا جاتا ہے انسان کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان پانی مانگتا ہے، پانی مانگتا چلا جاتا ہے۔ 90 امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، پیاس بڑھنے لگی۔ جب آپ پانی مانگنے لگے پتہ ہے ظالمہ نے کیا کیا؟ آپ کے حجرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ آپ کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آواز کسی غلام یا کنیز تک نہ پہنچے۔ تو تیسری صفت آپ نے امام حسین سے لے لی، مولا آپ بھی پیاسے اس دنیا سے گئے، آپ کے جد حسین بھی پیاسے اس دنیا سے گئے، آپ بھی آخری لمحات میں پانی آلاتش کہہ رہے تھے، حسین بھی آخری لمحات تک پانی آلاتش کہہ رہے تھے، لیکن مولا آپ کی غربت کو سلام، مولا آپ کی شہادت کو سلام، آپ پیاسے تو رہے، پیاسے اس دنیا سے گئے، لیکن مولا آپ کے ساتھ آپ کے بچے نہیں تھے، مولا آپ کے ساتھ 4 سالہ سکینہ نہیں تھی، مولا آپ کے ساتھ زینب کبریٰ نہیں تھی، آپ پیاسے گئے۔ ارے سکینہ کا غم کوئی دیکھے، ارے جب بھی پانی کا سوال کر دی کبھی رخسار پر تماجا، کبھی پشت پر تازیانہ، حسین مظلوم، حسین